إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 178 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 148، 140 پر 7 اور 140 پر 8، ان دو آیتوں کی آج کی اور آنے والی ایک دو نشستوں میں تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ان دو آیات سے متعلق آج کی اس نشست میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تین باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے وہ سب سے پہلے آپ جان لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ آپ اکیلے کو نہیں، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ رہا ہے، سبوں کو ان کی اپنی اپنی قوموں نے جھٹلایا ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کیجئے جو اس آیت کریمہ سے تقریباً 3 آیات پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو یہ جو آیات کا سلسلہ تھا اسی پر اس کا عطف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یعنی آپ نے ان لوگوں سے جب کہا کہ دیکھو میری تکذیب مت کیا کریں، مجھے مت جھٹلائیں، میری تصدیق کریں، مجھ پر ایمان لائیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات انہیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کو نہیں، آپ کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی تکذیب ہوئی ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی گویا کہ عطف القصہ علی القصہ، واقعات کا جو ایک حصہ تھا اس کو سنانے کے بعد، اس کو بیان کرنے کے بعد، جو اللہ کے رسول کی جو تکذیب ہوئی ہے، اس تکذیب کے بعد ایک اور پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں کہ عذاب کہاں ہے؟ جس عذاب کی تم صبح و شام دھمکی دے رہے ہو، کب آئے گا وہ عذاب؟ آج ہی نازل کر دینے کے لیے بولیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ دراصل جو اللہ کے رسول کی تکذیب ہوتی آ رہی ہے، یہ اسی تکذیب کا ایک حصہ ہے جو ازراہ مذاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ ہم آپ کی جو تکذیب کر رہے ہیں، ہم آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں، یہ بات ایسی ہے کہ اگر اس جھٹلانے پر اللہ کا عذاب ہے تو عذاب بھی نازل کرا دیجئے، عذاب بھی اتار دیجئے، کیا ہے عذاب وہ بھی بتا دیجئے۔ گویا کہ یہ بھی تکذیب کا ایک حصہ ہے۔ گویا کہ انہوں نے تکذیب میں اتنا مبالغہ کیا، تکذیب میں اتنی تیزی آئی کہ مذاق کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے اگر تم سچے ہیں اور تمہاری تصدیق نہ کرنے پر تم جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، وہ عذاب بھی تو ہم پر اتار کر کے دکھا دے تاکہ معلوم ہو جائے گا کہ تم سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ گویا کہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ بھی تکذیب کا ایک حصہ ہی ہے، اور تکذیب میں یہ مبالغہ سے کام لے رہے ہیں۔ اسی لیے یحییٰ ابن سلام رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کا یہ کہنا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہی ہے، کہ ان کا مقصود یہ تھا کہ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ، یعنی جس عذاب کی تم بات کر رہے ہو وہ کبھی عذاب آئے گا نہیں، کیونکہ تم بھی جھوٹے ہو تو تمہارا جو وعدہ ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو تو کہاں ہے وہ عذاب، نازل کر کے بتاؤ۔
تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اس میں جو خطاب ہے وہ ہے اللہ کے رسول ہی سے علیہ السلام، لیکن بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس پیغام کو جو ان تک پہنچایا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں جو انہوں نے اپنی قوم تک پہنچائے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گویا کہ ایک طرح کی جلدی کر رہے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب، کب آئے گا اللہ کا عذاب۔ اس میں بڑی خطورت ہے، اس لیے کہ ایک تو اللہ کے رسول کی تکذیب، اور تکذیب میں بھی اس طرح کا جو ہے گھٹیا مذاق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کے ساتھ کہ کہاں ہے اللہ کے وعدے، کہاں ہے اللہ کا عذاب، اگر ہے تو جو ہے نازل کر کے بتا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جو استعجال کا جو معاملہ ہے، استعجال جسے کہتے ہیں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ قوموں کا اپنے انبیاء علیہ السلام سے عذاب کی جو جلدی کرنے کا معاملہ ہے، خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو صبح شام ان کا ایک معاملہ یہی تھا کہ آپ علیہ السلام کا استہزاء، آپ کا مذاق اور آپ کی تکذیب کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جو ہے آپ علیہ السلام جب کہتے کہ دیکھو میری تکذیب کے نتیجے میں پچھلی اقوام پر جس طرح سے عذاب آیا ہے، وہ عذاب تم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جب اس طرح کی دھمکی آمیز کلمات اللہ کے رسول کہا کرتے تھے تو یہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے جلدی کرتے کہ عذاب لے کر کے آئیں۔ عربی زبان میں الاستعجال وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، استعجال یعنی طلب التعجیل، کسی چیز کی جلدی کرنا، گویا کہ کسی چیز کی جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو چیز ہوگی جس کی وہ جلدی کر رہے ہیں، تو یہ جو الاستعجال ہے یہ ایک مفعول کو طلب کرتا ہے، ایک مفعول کی اس کو حاجت ہوتی ہے اور اس پر حرف البا لگتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس طرح کی جلدی کر رہے ہیں؟ کون معاشرے کی کون لوگ ہیں یہ؟ اس سلسلے میں امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر جامع البیان فی تعویل عناء القرآن، دیکھیں دھیان دیجیے گا، فی الحال ہم سورۃ الحج کی تفسیر کر رہے ہیں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 147 سے 140 پر 7، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور جو میں تفسیر طبری سے جس اثر کا جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، امام طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں نہیں لائے ہیں، بلکہ اس سے ملتی جلتی آیت کریمہ سورۃ العنکبوت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ جو دو آیات ہیں سورۃ العنکبوت کی، ان آیات کی تفسیر میں امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کا قول نقل کی ہیں، انہوں نے کہا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اس کا مطلب یہ ہے، کہا کہ قَالَ نَاسٌ مِّن جَهْلَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یعنی اس امت کے حد درجہ نادان لوگ، یعنی جو انجام سے بے خبر لوگ ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں، جنہیں نبی کی پہچان نہیں ہے، نبی کے اوصاف سے جو واقف نہیں ہیں، اور جو ہے اپنے آپ کو خطورت میں ڈالے رکھے ہیں، اس طرح کے لوگوں نے اللہ کے رسول سے جلدی مچائی اور کہا کہ جو ہے کہاں ہے وہ عذاب، جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو، وہ عذاب آج کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ اس معنی کی قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں۔ مثلا آپ دیکھو سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ اکبر۔ یعنی یہ ابو جہل یا النضر بن الحارث یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو مکے میں جو لوگ آباد تھے، جو باشندے تھے، جو قریشی تھے، ان کی نمائندگان تھے، یہ علمی اعتبار سے منصب دار تھے وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو، کہا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ اے اللہ اگر یہ اسلام جو محمد لے کر کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی دین تیرا دین ہے، یہی سچا دین ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم نہیں مان رہے ہیں نا، تو پھر پتھر کی بارش برسا دے ہم پر، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدر کا دن لائے اور جو ہے ان کے ساتھ جو صورتحال ہوئی ہے وہ تاریخ میں یہ چیز محفوظ ہے، اور عبرتناک اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں اس معنی کی
مثال کے طور پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصاد میں کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَاب، کہا کہ جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں میں جو برائیاں ہوں گی، تمہاری نیکیاں، تمہارے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تمہارے نام اعمال جو ہے یعنی ہاتھ موڑ کے پیچھے لا کر کے پیٹ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہے، ہمارے نام اعمال جو ہے سیاہ ہیں اور ہمارے نام اعمال میں برائیاں لکھی ہوئی ہیں، شرک لکھا ہوا ہے، نبی کی تکذیب لکھی ہوئی ہے، اسلام کو نہ ماننا جو یہ اگر ہمارے نام اعمال میں لکھی ہیں، تو اس دن کیوں دی جا رہے ہیں ہمارے نام اعمال؟ آج ہی پیش کر دیے جائیں اور اسی کے حساب سے ہمارا حساب کتاب کر دیا جائے، پھر آج ہی سے ہمارا عذاب بھی شروع کر دیا جائے۔ مقصود یہ تھا کہ جو ہے مطلب آج ہی ہمارے نام اعمال دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سچ مچ ہم نافرمان ہیں، سچ مچ ہم جو ہے ایسے مجرم ہیں، تو آج ہمارا حساب کتاب کر دو، عذاب آج شام سے ہمارا شروع کر دو۔ کہا کہ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا، یعنی قِطٌ کے معنی کیا ہے کہ قِطٌ کے معنی یہاں پر ہے کہ ہمارا حصہ، ہمارے نام اعمال جس میں ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اگر ہم مشرک ہیں تو آج ہی کیوں نہیں پیش کر دیے جاتے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَاب، قِطٌ کے معنی یہاں پر جو ہے حصے کے ہیں، اس نام اعمال کے ہیں۔ سورۃ الاسراء میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا اور اپنی نبوت سے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے یعنی او تسقط علینا کسفا من السماء، او تسقط علینا کسفا من السماء، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے یعنی ٹکڑے 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 کر کے آسمان ہمارے اوپر گرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ہو تو لے کر آئیے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، ہم کو عذاب کے حوالے کر دیجئے، ہم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سچے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی نادانی ہے اس میں۔ آپ دیکھیے ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں جو تقریباً 7 مقامات پر ہے، سورۃ یونس میں ہے، سورۃ الانبیاء میں ہے، دیگر مقامات پر ہے، سورۃ الملک میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ یونس میں، سورۃ الانبیاء میں، سورۃ سبا میں، سورۃ الملک میں، یہ جو آیت کریمہ سورۃ یاسین میں بھی ہے تقریباً 7 مقامات پر، لیکن سورۃ السجدہ میں ایک اور آیت کریمہ ہے اس کے بالکل قریب کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہے فیصلے کا دن، کب کریں گے رب العالمین فیصلہ؟ اب وہ آج کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ خاص نہیں ہے، یہ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الاحقاف میں ہود علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، کہا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، جب ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، آپ اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں سے دور ہو جائیں، اپنے معبودوں سے علیحدہ ہو جائیں؟ نہیں ہوتے، ہم نہیں قبول کرتے آپ کے دین کو، اور پھر آپ کے دین کو نہ قبول کرنے پر جو ہے جو عذاب کی جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے عذاب لے کر آئیے آپ، ان کنتم من الصادقین۔ یہ ہر نبی کے ساتھ معاملہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس اسلوب میں اس بات کو بیان فرمائے، کہا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، استعجل یستعجل، یہ فعل مضارع ہے۔ اس میں لطیف اشارہ ہے کہ یہ تکرار کے ساتھ مکرر یعنی مسلسل پے در پہ ہر ایک ملاقات میں، صبح میں، شام میں یہی کہتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے عذاب آپ کا، بھئی کہاں ہے آپ کا عذاب؟ پھر 2-4 لوگ مل جائے، بھئی آج بھی عذاب نہیں آیا کیا ان کا؟ اس طرح کا مذاق، یعنی اس سے اندازہ لگائے کہ نبی کو کتنا صدمہ پہنچاتے تھے یہ، اور نبی کی ہمتیں توڑنے کے لیے کتنا جٹ کے کام کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد نہ ہوتی، اللہ رب العالمین کی طرف سے دلوں کو مضبوط کرنے والی بات نہ ہوتی، تو اس طرح کا جو مذاق اور پے در پہ پیچھے صبح و شام جو ہوتے آ رہا ہے، انسان دل برداشتہ ہو جائے گا اور انسان اس مشن کو چھوڑ دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس نے قوت پہنچائی۔ کہا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، لیکن جب ایک طرح سے انہوں نے اتنی جلدی مچائی اور ان کو مقصود یہ تھا کہ بھئی ایسا کوئی عذاب آنے والا ہے نہیں، یہ تو بس بات کی بات ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اسلوب بھی دیکھیے آپ، ان کا استعجال کے مقابلے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدہ کیے ہیں وہ کر گزریں گے، وہ ہو کر کے رہے گا۔ یعنی حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہلاکہم بالساعۃ قبل عذاب الآخرہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں بھی جو ہے ان کو ہلاک کریں گے ان کو، یعنی جو قیامت واقع ہوگی ان پر، یا جو ہے مطلب ایسے حالات ان پر آ جائیں گے کہ ٹوٹ کے رہ جائیں گے وہ. یہ نہیں کہ صرف قیامت کے دن جو آخرت کا عذاب ہے صرف وہی عذاب ان کو دیا جائے گا. کہا کہ اللہ رب العالمین نے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ جو بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اس سلسلے میں ایک آخری بات میں آپ کی اس نشست میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے تقریباً مجھے جتنا یاد آ رہا ہے کہ 2 رمضان پہلے، یعنی جب لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا تھا، ٹھیک 2 رمضان پہلے کی بات ہے، ٹھیک 2 سال پہلے کی بات ہے. ابھی میں نے تاریخ بھی دیکھا تھا، شعبان کی تاریخ، شعبان 21 شعبان یا 16 شعبان ہے، اور 1441 ہجری ہے تو 1443 ہجری ہے. ٹھیک 2 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک 2 سال پہلے میں نے ہمارے گروپ میں ایک سوال کیا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں میں نے ایک درس بھی جو ہے دیا تھا، ریکارڈ کیا تھا، ہمارے چینل میں بھی موجود ہے، کہ الوعد اور الوعید میں فرق کیا ہے. تو الوعد اور الوعید میں فرق بتاتے ہوئے میں نے بڑی تفصیل سے وہاں پر گفتگو کی ہے، ہمارے چینل میں ہے، آپ سن لیجئے گا جو مشاہدین ہیں. تو وعید کا جو لفظ ہے وہ صرف عذاب کے لیے ہی آتا ہے، ہلاکت کے لیے ہی آتا ہے، لیکن الوعد کا جو لفظ ہے یہ دونوں کے لیے، خیر اور شر دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. وعید کا اطلاق صرف شر پر ہوتا ہے، لیکن الوعد جیسے لوگ کہتے ہیں عام طور پر، جیسے مشہور طلبہ میں جو ہے وعید عذاب کے لیے اور وعد جو ہے جنت کے لیے، ایسا نہیں ہے. وعید ہاں یہ جو ہے مطلب جہنم ہی کے لیے ہے، عذاب ہی کے لیے ہے، گرفت اور مواخذے کے لیے ہے. لیکن الوعد اس میں جو ہے وسعت ہے، اس کا اطلاق ہر 2 پر ہوتا ہے، خیر پر بھی ہوتا ہے، شر پر بھی ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ ایک واضح دلیل ہے. اللہ رب العالمین نے کس کے جواب میں بات کہہ رہے ہیں کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اہل ایمان کے سیاق میں ہے کہ یہ بات نہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعِيدَهُ نہیں کہا رب العالمین نے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. تو الوعد کا اطلاق خیر اور شر دونوں پر ہوتا ہے، جنت اور جہنم دونوں کے لیے آتا ہے. اور یہ بین جو ہے ثبوت ہے جو ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سیاق میں یہ بات بیان فرمائی ہیں وہ تو کفار سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اس بات کو بتانے کے بعد اللہ نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ رب العالمین کے پاس کا جو دن ہے نا، اللہ کا جو یوم ہے، وہ اتنا لمبا ہے، اس میں اتنی وسعت ہے، وہ اتنا طویل دن ہے کہ ہمارے پاس 1000 سال، 1000 دن نہیں، 1000 سال میں جو دن بنتے ہیں وہ سارے وہ ایام کا جو وقت کا جو مجموعہ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس تو ایک دن تو اس کے حساب سے ہی چلتا ہے. تو اس کا کیا معنی مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اس سلسلے میں جو کتنی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اس کا جو ہے میں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، خصوصیت کے ساتھ ہماری اہلیہ کے لیے جس نے رات دن ہماری گھریلو زندگی سے اٹھ کر کے ہماری تعلیم تربیت کے لیے، ہمارے گھریلو ماحول کے لیے، دینی نقطہ نظر سے دروس کی ریکارڈنگ کے لیے اور دیگر امور کے لیے جس کا تعلق جو ہے ہماری ذات سے ہٹ کر کے ایک امت سے بھی جا کر کے جڑتا ہے، اس میں معاون ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے فرزندان کے لیے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نشست کو ذخیرہ آخرت کر دے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.